میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ میرا رب وہ رب ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں سے بھی واقف ہے۔ وہ انتظار میں ہے تمہیں بخشے کہ ایک بار اللہ کے سامنے جھکو تو صحیح۔ نکاح، اللہ آپ کے محبوب کو آپ کے نکاح میں لے آئے۔ جائیں، یہ وقت آزمائش ہے۔ یقین کامل کہ پل صراط سے گزر کر ہی اللہ ملتا ہے۔ وہ تمہیں آزما رہا ہے ان سب کے ذریعے جو تمہارے دل کا سکون بن چکی ہے۔ جب اللہ مدد بھیجتا ہے تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ وہ تمہیں ایسے سمیٹے گا جیسے کوئی غم تمہارے قریب نہ آیا ہو۔ جب اللہ کے ہونے کا احساس محسوس ہوتا ہے تو اندر تک سکون و اطمینان اتر جاتا ہے، جیسے وہ جانتا ہے کہ وہ سب سنبھال لے گا، تمام بگڑیا کام سنور جائیں گے۔ جب تمہارے ساتھ کوئی بھی نہ رہے گا تب یقین رکھنا اللہ تمہارے ساتھ ہی رہے گا۔ اے اللہ، تیری رضا میں ہی سکون ہے۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا ہے۔ والدین، ایک دفعہ اپنے والدین کی لمبی زندگی کے لیے آمین لکھ دیں۔ بہترین عمل وہ ہے جس سے نفس نہیں بلکہ تمہارا رب راضی ہو۔ خواہش، تم جو سجدہ کرو تو اللہ مل جائے، تم جو آزمائش گزار لو تو خواہش مل جائے۔ وقت اچھا ہو یا برا، اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ صبر رکھو، اللہ کا جواب بس آنے ہی والا ہے۔ آزمائش، یہ آزمائش ہی تو تمہیں اللہ کے قریب لے کے جائے گی۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھنا، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں اللہ دیتا ہے۔ جب اللہ کی رضا ہوگی تب ہر چیز عطا ہوگی۔ اگر دعا کی قبولیت میں وقت لگ رہا ہے تو یقیناً اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ رہا ہے۔ تہجد، جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہوتی ہے ان دعاؤں کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہے، تم تو پھر نصیب کا بدلنا مانگ رہے ہو۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ تہجد، اللہ سجدہ تہجد ان لوگوں کے نصیب میں لکھتا ہے جن کی دعاؤں کو نصیب کا لکھا بدلنا ہوتا ہے۔ رحمان، جس رحمان نے تمہیں مانگنے کی ترکیب سکھائی وہ عطا کرنا بھی خوب جانتا ہے۔ تمہاری آواز، تمہاری اللہ کو پکارتی ہوئی آواز اس کو پسندیدہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ آنسو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے بہنے والا ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے کس حد تک صبر کرتا ہے، اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی اختتام۔ سکون، وہاں بیٹھ کر رونا دل کو سکون دیتا ہے جہاں اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ دعائیں اگر دل سے مانگی جائے تو مقدر بھی بدل دیتی ہے۔ نہیں مایوس میں اپنے اللہ سے، بدل جاتی ہے قسمت دعا سے۔ نماز اللہ سے ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے۔ صبر کا راستہ اختیار کر لو کیونکہ صبر کی منزل جنت ہے۔ توکل، اگر کوئی چیز تمہارے لیے بنی ہے تو وہ تم تک پہنچ کر رہے گی۔ بے شک گرتے آنسو اور خاموش دلوں کی قدر صرف اللہ جل جلال ہی جانتا ہے۔ توبہ کی امید پہ ہو چکے گناہ بہت یا رب، مہلت تو مل رہی ہے، توفیق بھی عطا کرنا، آمین۔